بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور اس کا آج سبق نمبر 59 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے ابتدائی حصے یؤمنون بالغیب کی تفسیر آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ یؤمنون بالغیب، غیب کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنے آپ کو عیاں کر کے، ظاہر کر کے، ہر چیز میں اپنے ہونے کی نشانی، اپنے ہونے کا پتہ رکھ کے تو خود کو اتنا زیادہ پوشیدہ فرما دیا ہے کہ نہ وہ پکڑنے آتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو محسوس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں اس کے وجود سے یا اس کی پرچھائی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرچھائی سے بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اب یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یکسر ھدی للمتقین کے بعد جو حکم فرمایا ہے، یہ مطلقاً حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو عقل سے جانا جا سکتا ہے، نہ پہچانا جا سکتا ہے، وہ ہماری عقل سے ماورا اور ہماری عقل سے بہت بلند ہے۔ تو لہٰذا صرف ایمان لانا، ایمان لانا کا مطلب اللہ کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے مان لینا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اور وہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہاں پر مطلقاً غیب پر ایمان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، آج ہم انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ چینل دین کے لیے وقف ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ خفیہ اور پوشیدہ کیوں رکھ لیا؟ تو اس کا ایک جز تو یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر جب ایمان لایا جائے گا تو ایمان لانے کا مطلب مان کر، جان کر، علم رکھ کے اس کی تصدیق کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات الوہیت کے ساتھ ہر معبود باطل کی نفی کرتے ہوئے صرف اسی کو اپنا الہ، معبود برحق مان لینا، بغیر دیکھے، بغیر محسوس کیے، بغیر جانے۔ تو یؤمنون بالغیب اس تصدیق کا نام ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیغام توحید پر فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی تصدیق کی تھی۔ تو اب یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنے آپ کو عیاں کر کے اس قدر پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ تو عزیزان محترم، گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیے، خود بھی گفتگو سنا کریں اور اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں، عزیزوں و اقارب کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو خفیہ اور پوشیدہ اس لیے رکھا ہے کہ کائنات میں آپ کائنات کے حسن و جمال، کائنات کی سینریز، کائنات کے مناظر آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کتنا حسن موجود ہے، کائنات کتنی خوبصورت ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی میں اگر کائنات کو کھنگالنے کی کوشش کرے تو کچھ لوگ اپنے
شوق کو جنون کی اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ سیر و سیاحت پہ خرچ دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ جہاں پر بھی کائنات کے سینریز کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین شاہکار کا عملی نمونہ آپ کو نظر آئے گا، اور قدرت کے جو کارنامے ہیں، جو قدرتی ماحول ہے، وہ اپنے آڑے ٹیڑھے پن کے ساتھ بھی اتنا خوبصورت اور حسین نظر آئے گا کہ لوگ اس کو فطرتاً متجسس ہو کر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ جب سے کائنات بنی قیامت تک جب اس کے خوبصورت مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گے تو آپ اس کے حسن کو، زمین و آسمان کو، اس کے برف باری کو، اس کی ہریالی کو، پہاڑوں کو، چٹانوں کو، میدانوں کو، اس کے خوبصورت آبشاروں کو، پھولوں کو، پودوں کو، پتیوں کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو کائنات کا قدرتی حسن جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ تو اتنا حسین و جمیل منظر دیکھنے کے بعد اب آپ جب جنت کے مناظر دیکھیں گے، یہ کائنات کا حسن ہے، کائنات کی اس خوبصورتی میں انسان، عورت، مرد، بچے سب موجود ہیں۔ تو آپ اتنا خوبصورت منظر دیکھنے کے بعد جب کوئی انسان اس دنیا سے روز قیامت کے بعد جب جنت میں جائے گا تو پھر جنت کے مناظر شروع ہو جائیں گے، اور جنت کی احادیث میں، قرآن پاک میں بڑی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ اتوب ہی متشابہہ، یہ جو ہماری دنیا کی جو خوبصورتیاں، حسن اور پھل ہیں، یہ مثال ہیں، یہ متشابہ ہیں جنت کے پھلوں سے۔ یہ پھل، میوہ جات، یہ عورت، مرد اور انسان، خوبصورتیاں، مخلوقات، یہ تمام تر دیکھنے کے بعد جب جنت میں انسان جائے گا تو جنت کے بے شمار خوبصورت مناظر ہوں گے۔ جنت کی منظر کشی کے لیے آپ کو اختصاراً کچھ اس طرح عرض کرتا ہوں کہ تقریباً مغرب کے وقت جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مغرب سے عشاء تک کے وقت تک وہ بے شمار پھل بھی کھا چکے ہوں گے اور بے شمار سیر بھی کر چکے ہوں گے اور جنت کی خوبصورتیاں دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنے جو ان کا جنت میں محل ہوگا اس کے کمرے میں وہ بیٹھے ہوں گے تو ایک فرشتہ حاضر ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ کے جنتی بندے، اللہ تجھ سے راضی ہوا تو تو آج اس حال میں ہے کہ تو ایک خوبصورت حسین و جمیل محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہے گا کہ اس کے پاس ایک تشتری ہوگی جس میں ایک پھل موجود ہوگا، تو وہ کہے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے پھل کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ بھئی میں تو بہت پھل کھا چکا ہوں، بہت سیر کر لی ہے، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ حضور کھائیے تو صحیح، اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ تو پھر وہ پیش کرے گا اور بندہ کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مغرب سے عشاء تک وہ جتنے بھی پھل کھا چکا ہوگا ان تمام کا ذائقہ اس ایک پھل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور وہ ساری رات اس ذائقے سے محظوظ ہوتا رہے گا۔ پھر حسب عادت وہ صبح صبح اٹھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے بعد پھر جنت کے نظارے لے گا۔ حور و غلمان ہوں گے اور بے شمار خوبصورتیاں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، ہریالی، سبزیاں، اور وہ جن چیزوں سے دنیا میں اپنے نفس کو روکتا رہا اور جن وہ لذتوں کو دنیا میں حاصل نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام لذت و سرور اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو یہ جمعرات کا روز ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، اور اگلے دن جمعہ کا روز ہوگا،
اور جمعہ کے روز جمعہ کے جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنی زیارت کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ اب ہوگا یہ کہ جنتی جب جنت کے اتنے سارے حسن اور نظارے دیکھ کر، تو جب جمعہ کا وقت قریب ہوگا تو جمعہ کے وقت پہ اچانک آسمان سے ایک نور چمکے گا، وہ آنکھ جھپکنے کا بھی کوئی 1000واں حصہ ہوگا یا اس سے بھی زیادہ کم، تو وہ نور چمکے گا اور وہ نور نظر آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا، اور پھر ایک آواز بلند ہوگی، سلام قول من رب رحیم، اے میرے بندو تم پر تمہارے رب کا سلام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو سلام عطا فرمائے گا، اور پھر جنتیوں سے پوچھے گا، میں بہت اختصاراً آج کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں۔ عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو اتنا پوشیدہ اور خفیہ کیوں رکھ دیا کہ وہ ہمیں ہماری محسوسات بھی اس کو نہیں چھو سکتے، تو کیا وجہ ہے جبکہ وہ ہر چیز میں موجود ہے؟ اور کائنات کی سب سے ظاہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو، کوئی معرفت کے میدان کا طالب علم ہو تو اس کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی کہ کائنات کی جو سب سے عیاں چیز ہے، سب سے ظاہر چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے۔ تو اتنے ظاہر ہو کر بھی وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ وہ نہ پکڑ میں آتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ محسوسات میں، نہ نظر میں۔ تو اس نے اپنے آپ کو اتنا پوشیدہ کیوں رکھا؟ تو جب انسان جنت میں دنیا کے نظارے دیکھ کر، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھ کر، دنیا کی جو رحمتیں دیکھ کر، ماں باپ کا پیار دیکھ کر، رشتہ داروں کی محبت دیکھ کر، تو اولاد کی خدمت دیکھ کر، اسی طرح جنت میں جنت کے نظارے دیکھ کر، جب جمعے کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ جھپکنے کے 1000ویں یا اس سے بھی کم وقت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھے گا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین، دنیا کی نعمتیں، یہ جنت کی نعمتیں، یہ جنت کے حسن، یہ خوبصورتیاں، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، یہ تو ہم سے لے لے، اور ہمیں وہ جو تو نے ایک تجلی دکھائی ہے، اپنا جلوہ، اپنی زیارت کرائی ہے، یا الہ العالمین، وہ ان جنتوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے بھی بلند ترین خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، تو یا اللہ وہ تو ہمیں عطا فرما، یہ سارا کچھ ہم سے واپس لے لے۔ جیسا کہ شہید سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو شہید کہے گا کہ یا الہ العالمین، شہید کو جنت کا اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اور جنت الفردوس کا ہمسایہ یا جنت الفردوس میں جگہ دی جائے گی۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان شاہانہ محل ہوگا، تو جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں ان کا محل وہاں پہ ہوگا، تو وہ اسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تو جنت الفردوس میں اس کو جگہ ملے گی۔ اب عام جو سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، اس کی اگر آپ کیفیت کو محسوس کریں تو وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ آپ اپنا ایک شہادت کی انگلی کا ایک پورا اس کے سادہ پانی میں بھگو کر اس کو جھاڑ لیں، اور پھر اس کو آسمان سے نیچے زمین کی طرف کرے، اس سادہ پانی کی خوشبو سے زمین اتنی معطر ہو جائے کہ قیامت تک زمین سے کبھی خوشبو ختم نہ ہو۔ یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی کیفیت آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اتنے خوبصورت حسین و جمیل
مناظر دیکھنے کے بعد اور اتنے انعامات اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ بتا تجھے اور کیا چاہیے، تو وہ کہے گا، وہ عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، مجھے تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آیا جو مزہ میں نے تیری راہ میں شہادت میں پایا، تو مجھے واپس بھیج، میں چاہتا ہوں کہ میں پھر اسی طرح تیری راہ میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں۔ ہاں جی، یہ کیفیت ہوگی۔ تو اب ان تمام خوبصورتیوں سے بڑھ کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تجلی ظاہر فرمائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، تو وہ اس کی خوبصورتی کی جو کیفیت ہوگی، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، جتنے بھی جنتی ہیں، صالحین ہوں، یہ سب اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ ساری خوبصورتیاں ایک طرف، یہ سب خوبصورتیاں ماند جو تو نے اپنے تجلی ہمیں کروائی، اپنا جو دیدار ہمیں کرایا، ایک آنکھ جھپکنے کے 1000ویں حصے کے برابر یا اس سے بھی کم، تو یا الہ العالمین وہ جلوہ ہمیں دکھاتا جا، یہ سب کچھ ہم سے لے لے، یہ سارے حسن و جمال ماند اور تیری جو معمولی سی تجلی ہے وہ ان سب سے خوبصورت ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنا خوبصورت ہے میرا اللہ، اتنا خوبصورت ہے میرا اللہ۔ تو اس خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہر چیز میں عیاں ہونے کے باوجود اس قدر پوشیدہ رکھ دیا کہ ہم مسلمان جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا مظہر دیکھیں گے تو تمام خوبصورتیاں ماند پڑ جائیں گی اس حسن و جمال کے آگے۔ اتنا خوبصورت ہے میرا اللہ، اتنا خوبصورت ہے میرا اللہ۔ تو عزیزان محترم، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ تمام خوبصورتیاں، یہ تمام لذتیں، ذائقے ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معمولی سی تجلی ہر کسی سے بڑھ کے ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن و جمال ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا جو سب سے بڑا حصہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اب آپ خود اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا ہوگا آپ کا حسن و جمال۔ تو عزیزان محترم، ایک تو یہ رخ ہے، دوسرا یہ ہے معاملہ کہ یہ جو پہلا رخ ہے یہ بہت عظیم ترین رخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حسن و جمال و کمال کو جب ہم پر ظاہر فرمائے گا تو ہر چیز مخلوق میں ہر چیز ماند پڑ جائے گی۔ تو پھر دوسرا جز یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ غیب پر ایمان لا کے تو پھر میری معرفت کے میدان میں اتر جاؤ اور میری معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے تو میرے الوہیت کے جو انوار و تجلیات ہیں ان کے نظارے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ جو یہ مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے الست بربکم قالوا بلا سے ہمارے روح کے اندر فطرتاً قدرتاً ودیت فرما دیا کہ ہم غیب کی تلاش میں رہیں۔ تو اگر غیب کی تلاش راہ حق پر رہتے ہوئے کی جائے گی تو غیب کی تلاش اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر کی جائے گی تو یقیناً راہ حق نظر آئے گا، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا جائے گا اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات میں کمزوریاں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسے شخص کو کسی صورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، چاہے جتنا بڑا مرضی وہ توحیدی بننے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ کے ہونے کی ناطق دلیل ہے کہ کوئی خاموش دلیل اگر آپ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو وہ بھی نطق کر جاتی ہے، جیسا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں آپ پر کلمہ پڑھ رہی ہیں تو اب کوئی پتھر بول سکتا ہے بھلا؟ مگر وہ کنکریاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہی ہیں، مگر وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ گواہی دے رہی ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ، لوگوں نے بتوں کی پرستش کی، لوگوں نے درختوں کو پوجا، لوگوں نے سورج کو پوجا، مگر کوئی نہیں بولا کہ بھائی مجھے کیوں پوج رہے ہو، میری پرستش کیوں کر رہے ہو، میں تو خود اللہ کی مخلوق ہوں۔ کوئی نہیں بولا، مگر جو چیز میرے آقا کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئی تو اس نے وہ خاموش دلیل ناطق دلیل بن گئی اور اس نے گواہی دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے سے الوہیت کی حقیقت کا ادراک ہوگا۔ اگر اس سے آپ ہٹ جائیں گے تو پھر معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کے دل میں کوڑ بغض حسد کینہ ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ شخص کسی صورت بھی معرفت کا ادراک حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ اور میری آج کی گفتگو اگر آپ کو کسی جگہ پر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کا کمنٹ پڑھ کے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہدایت کی توفیق صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہی ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔